بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دو اہم ترین ایشوز کے اوپر۔ ایک تو عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے لے کر کے اور پی ٹی آئی کا جو موقف ہے اور حکومت کا جو موقف ہے اس کے اوپر، دوسرا قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے اوپر اور آئینی ترمیم سے جڑے جو معاملات ہیں ان کے اوپر، کیونکہ آج کل یہ دو اہم ترین ایشوز جو ہیں وہ میڈیا پر بھی چل رہے ہیں اور ہر کہیں یہ موضوع بحث ہیں اور ان کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ آئینی ترمیم جو ہے وہ حکومت کو آئی ہوئی ہے اور یہ اس طرح سے آئی ہوئی ہے کہ جیسے ان کی گردن پہ رکھ کے وہ خود ان کے وزراء کہتے ہیں کہ ہماری گردن پہ رکھ کے ہمیں یہ حکومت دی گئی ہے، پاؤں رکھ کے دی گئی ہے کہ آپ نے یہ حکومت لینی ہے۔ دوسری طرف سے یہ آئینی ترمیم بھی جو ہے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ کرانی ہے، جس طرح سے بہت سے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ دانشور اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کرائیں گے تو پھر یہ آپ کی حکومت جو ہے اس کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ اس کو لے کر کے حکومت بہت جو ہے وہ پریشان ہے، اور سب سے زیادہ جو اس وقت پریشانی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلاول یعنی پیپلز پارٹی کو ہے۔ بلاول صاحب ایسے بھاگ رہے ہیں آئینی ترمیم کو لے کر کے، وہ اس طرح سے اور پھر جو دیکھیں نا ایک جو رپورٹ سامنے آئی ہے کہ کافی حد تک مولانا صاحب کے ساتھ ان کا اتفاق ہو گیا، اور اس میں جو ایک فیڈرل کورٹ کا اور ایک الگ سے آئینی کورٹ کا جو معاملہ ہے اس سے مولانا صاحب نے ان کو جو ہے، کیونکہ مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کسی حد تک ایک پیج پہ ہیں، انہوں نے مل کے یعنی پی ٹی آئی نے مولانا صاحب کا جو ہے آئینی ترمیم کا مسودہ اس کو کسی حد تک انڈورس کیا ہے، کیونکہ اب یہ جو حالیہ ملاقات ہوئی ہے مولانا صاحب کی اور بلاول کی، اس میں یہ بات جو ہے وہ کافی حد تک طے ہو چکی ہے، جو چیزیں باہر آئی ہیں ان کے مطابق کہ آئینی کورٹ نہیں ہوگی، فیڈرل کورٹ نہیں ہوگی، موجودہ جو سپریم کورٹ ہے اسی کورٹ کے اندر جو ہے وہ آئینی بینچ ہوگا، اور پھر ججز کی جو ایج ہے وہ اس میں بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو ان دو چیزوں کو دیکھ کر کے یہ طے ہو گیا ہے، لگتا ہے کہ اب قاضی صاحب کا کرسی کے ساتھ چمٹے رہنا وہ بات ختم ہو گئی ہے، اور قاضی صاحب کا جانا ٹھہر گیا ہے، اب گیا یا کب گیا۔ تو اس طرح سے یہ بات تو کسی حد تک طے ہو چکی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مولانا صاحب کا ایک بہت ہی اچھا اور زبردست سٹانس اس موضوع کے اوپر بھی رہا ہے، یعنی فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھی۔ حالانکہ جو بلاول ہیں انہوں نے کہا باقی ساری چیزیں میں مان لیتا ہوں، ایک جو عدالتی فوجی کورٹیں عدالتیں ہیں ان کو آپ مان لیں، لیکن مولانا صاحب نے اس کے اوپر بڑا سخت موقف اختیار کیا، اور انہوں نے بلاول کو کہا کہ اگر آپ پی ٹی آئی یا عمران خان کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری ان کے ساتھ اب تعلقات اچھے ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو اگر بلاول نے یہ اس بات کے اوپر زور دیا اور پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ فوجی عدالتوں کو جو ہے وہ فعال کیا جائے اور ان کے ذریعے سے سویلینز کے ٹرائل کرائے جائیں، تو میرا خیال ہے کہ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں، جو اصل پیپلز پارٹی کے ہیں، جو بھٹو اور بے نظیر کے جیالے ہیں، وہ اس پارٹی کو اسی وجہ سے خیر بات کہہ رہے ہیں۔ اب پیچھے زرداری گروپ ہے، مینج گروپ ہے، اور بلاول کے جو تقلید کرنے والے ہیں وہی رہ جائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ ایک قاضی صاحب چلے جائیں گے اور الگ سے کوئی عدالت نہیں بنے گی، اب تک کی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق۔ اب دیکھیں نا، کیونکہ یہاں پر وہ جس طرح اعتزاز احسن صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، اس ملک میں آنے والے وقت میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جائے گا، یہ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن موجودہ حالات میں آج تک کی، یعنی جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو اس 16 اکتوبر تک کے جو حالات ہیں ان سے یہ لگتا ہے کہ آئینی کورٹ بھی نہیں ہوگی، فیڈرل کورٹ بھی نہیں ہوگی، قاضی صاحب بھی نہیں ہوں گے، اور اس طرح سے موجودہ سپریم کورٹ ہی ہوگی۔ ہاں، ایک بات جو ہے اس کے اوپر ابھی جو اصولی بات تھی
یعنی یہ سارا نظام دین جو ہے وہ جس سے ڈرا ہوا تھا جسٹس منظور علی شاہ، ان کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ جو ایک ججز کا یعنی پینل لایا جائے اور اس میں سے ایک کو چیف جسٹس چنا جائے۔ یہ مثال جو ہے نا، یہ نظام دین نے اسی طرح سے بنائی تھی جس طرح سے لاہور کا عدالت میں عالیہ نیلم صاحبہ کو چیف جسٹس بنایا گیا، یہ وہاں پہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کے لیے صاحب نے میرا خیال ہے کہ یہ سہولت کاری کی تھی، اور وہ یہ آگے کا جو منظرنامہ ہے اس کو درست ثابت کر رہے تھے، یا وہاں کی گراؤنڈ سیٹ کر رہے تھے یہ سارا نظام مل کے۔ تو میرا خیال ہے اس کے اوپر شاید مولانا صاحب بھی اس چیز کے اوپر بضد نہیں ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنایا جائے۔ یعنی آپ جتنے بھی وار کیے گئے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں اور آئین کے، اس میں سے ایک یہ وار شاید لگتا ہے ان کا کامیاب ہو جائے، لیکن جہاں تک وکلا کا موڈ لگتا ہے، جہاں تک جوڈیشری کا موڈ لگتا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر بھی یہ کامیابی ان کو ملے گی، کیونکہ جو کراچی بار میں بھی وکلا کی تقاریر ہوئی ہیں، یا اس سے پہلے دیگر بارز میں جو وکلا کے لاہور بار میں بھی کنونشن ہوئے ہیں، وہاں پر مجھے لگتا ہے کہ وکلا اس چیز کے اوپر کنسسٹنٹ ہیں اور بضد ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم طاقت سے بھی اس کو روکیں گے، اور اسی طرح سے جو ہے جوڈیشری بھی میرا خیال ہے اس کے اوپر روکے گی کہ بنا قاضی کے باقی جو جوڈیشری ہے، میرا خیال ہے ان میں اکثریت جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ہے، اور ان کو اپنا ایکٹیو رول ادا کرنا ہوگا، کیونکہ وکلا کا پریشر بھی پیچھے آ جائے گا۔ تو اس طرح سے میں جہاں تک سمجھاؤں ان کو اس میں بھی ناکامی ہوگی، کیونکہ مولانا صاحب جو ہیں ان کا تو کوئی اس کے اوپر یعنی آئینی ترمیم نہ ہو تو وہ اس کے اوپر بھی رضامند ہیں، اور اگر ہو تو ان کی جو مسودہ ان کا ہے اس کے اوپر ہو، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ نظام دین کو کی ایک شکست ہوگی، اور اگر اس طرح سے مطلب ان کے مطابق نہ ہو سکا تو یہ ایک بہت ہی زبردست ڈیولپمنٹ ہوگی۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کی جو صحت کو لے کر کے، ان کی میڈیکل چیک اپ کو لے کر کے، اور پی ٹی آئی کو لے کر کے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک پی ٹی آئی کو اس موضوع کے اوپر یا اس پوائنٹ کے اوپر شکست ہوئی ہے، ان کو امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ انڈر پریشر ہو گئی ہے، اتنی جو ہے پبلک کی سپورٹ ہونے کے باوجود پی ٹی آئی قیادت کا اس طرح سے سرنڈر کرنا، یہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان کی جو صحت اور جان ہے اس کے لیے یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ایک تو جو عمران خان کے ڈاکٹر تھے ان کو 2 دفعہ انتظار کرا کے ان کو واپس کر دیا گیا، ان کو معائنہ کرنے والی ٹیم کے ساتھ نہیں جانے دیا گیا، اور ایک جو رپورٹ جس کو ٹویٹ بھی کیا ہے، اون بھی کیا ہے بیرسٹر گور صاحب نے، پی ٹی آئی کے جو موجودہ چیئرمین ہیں، وہ بھی اس کے اوپر بھی سوالات ہیں، کیونکہ اس کے ٹائمنگ اور ہیں، یعنی رپورٹ کسی پہلے تیار ہو گئی ہوئی ہے، اس کا ٹائم پہلے ہے، اور جو ڈاکٹروں کے ملنے اور جو ان کی اپنی پیمز کی ٹیم گئی ہے، سرکاری ٹیم، ان کا جو جیل کے اندر جانا اور عمران خان کا معائنہ کرنا، وہ اس کے بعد کا جو رپورٹنگ ہوئی ہے اس میں اس کا ٹائم بعد کا ہے۔ بہرحال جیسے تیسے میرا خیال ہے کہ اب جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ ورکر جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے سامنے ان کو وہ فیس کرنا مشکل ہے ان کے لیے، کیونکہ پی ٹی آئی کا ورکر تو سوال کرتا ہے، پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ تو پوچھتا ہے، وہ تو بات کی تہہ تک جاتا ہے۔ تو یہاں پر میرا خیال ہے کہ اس موضوع کے اوپر اور اس سارے ایونٹ کے اوپر پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے ان کے پاس اپنے ورکرز کو بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ ساری ایپیسوڈ حکومت نے مینج کر لی ہے، اور پی ٹی آئی کی قیادت کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ ان کا بیانیہ جو ہے اس کو تسلیم کر لیں، جبکہ میرا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ اس بیانیے کو بالکل تسلیم نہیں کریں گے، وہ اس بات کو تسلیم کریں گے جو جب کبھی عمران خان جو ہے وہ خود کوئی بتائیں گے کہ ان کی اس میڈیکل کے حوالے سے، ان کی ملاقاتوں کو بند کرنے کے حوالے سے، اور ان کے جو باہر پیغامات جاتے رہیں جن کو انٹرپریٹ یہ اپنے طریقے سے کرتے رہیں، ان میں دراصل حقیقت کیا تھی۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہیں جی، ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ رہیں اور چینل کو سبسکرائب